کہانی وسوسوں سے یقین تک کا سفر۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر سورج ڈھل رہا تھا اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ندیم کھڑکی کے پاس بیٹھا اپنے ہی خیالات میں الجھا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، جھکی ہوئی پلکیں اور لرزتے ہوئے ہاتھ۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہے۔ وہ بار بار سوچتا، کیا میرا وضو درست ہوا؟ شاید پانی ناک میں ٹھیک سے نہیں گیا، شاید ہاتھ دھوتے وقت کچھ حصہ خشک رہ گیا ہو، کیا میری نماز قبول ہوگی؟ خیالات اسے چین نہیں لینے دیتے تھے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے تیار ہوتے ہوئے وہ کئی بار وضو کرتا، بعض اوقات 10 بار، کبھی 15 بار، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کی جلد پھٹ جاتی، پانی کے چھالے بن جاتے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وسوسے کا قیدی ندم کو یاد تھا کہ چند سال پہلے وہ بالکل مختلف انسان تھا، ہنستا کھیلتا، دوستوں کے ساتھ گھومتا، کام میں دلچسپی لیتا، لیکن رفتہ رفتہ وسوسے اس پر حملہ آور ہونے لگے۔ پہلے یہ صرف وضو اور نماز تک محدود تھے، پھر دل میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ بعض دفعہ ایسے خیالات جنہیں زبان پر لانا بھی مشکل تھا۔ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا میں گناہگار ہوں؟ کیا یہ خیالات کفر نہیں ہیں؟ اس کا دل دہل جاتا، خوف سے بدن کانپنے لگتا۔ وہ لوگوں سے کترانے لگا، محفلوں میں جانا چھوڑ دیا، دوستوں سے بات کرنا بند کر دیا۔ گھر والے بھی پریشان تھے لیکن کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تنہا اور بے چینی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو ندیم جاگتا رہتا، اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا، مگر اندر سے ایک آواز آتی، تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی، تم ناپاک ہو، تمہاری نماز ضائع ہے۔ وسوسے اتنے طاقتور ہو گئے کہ ندیم نے پڑھائی چھوڑ دی، کام سے ہاتھ کھینچ لیا اور ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گیا۔ اس کی ماں اکثر دروازے پر آ کر کہتی، بیٹا، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اتنی سختی نہ کر خود پر، مگر ندیم کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ وہ بس آنکھیں بند کر کے سر تھام لیتا۔ ملاقات کا لمحہ۔ الفاق دن محلے کی مسجد کے امام صاحب کو اس کی حالت کا علم ہوا۔ وہ ندیم کے گھر آئے اور آہستہ آہستہ بات شروع کی، بیٹا، یہ جو تم بار بار وضو کرتے ہو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب شیطان وسوسے ڈالے تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اگر شک ہو تو اس پر یقین نہ کرو۔ ندم نے حیران آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ بیٹا، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تمہیں ستانے نہیں آیا بلکہ آسانی دینے آیا ہے۔ اگر تم نے وضو کیا اور پھر شکایا تو یاد رکھو وضو درست ہے، یہ بار بار دہرانا عبادت نہیں بلکہ شیطان کا جال ہے۔ الفاظ ندیم کے دل میں کہیں نہ کہیں اتر گئے۔ قرن کی روشنی۔ امام صاحب نے اسے قرآن کی کچھ آیات پڑھنے کو کہا۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ندم نے یہ آیات بار بار پڑھے، ہر لفظ جیسے اس کے ٹوٹے ہوئے دل پر مرہم رکھ رہا تھا۔ ذکر کی طاقت۔ آہستہ آہستہ ندیم نے ذکر کو اپنی عادت بنا لیا۔ جب وسوسہ آتا وہ آہستگی سے پڑھ لیتا، لا حول ولا قوة الا بالله، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شروع میں مشکل لگتا، دل لڑکھڑاتا، مگر پھر ایک عجب سا سکون آنے لگا۔ کی بہار۔ معاونی گزرے، ندیم نے خود کو بدلنا شروع کر دیا۔ اس نے طے کیا کہ اب وضو ایک بار ہی کرے گا، اگر شک آئے گا تو دل میں کہے گا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، میرا وضو درست ہے۔ شروع کے دن بہت کٹھن تھے، مگر ہر بار وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا رہا۔ آہستہ آہستہ دل کا خوف کم ہونے لگا۔ ناس دخلت آت مر وإن ارتووا جندتا، یہ میرا قصور نہیں، یہ محض ایک خیال ہے، اور میرا رب جانتا ہے کہ میرا دل اس سے پاک ہے۔ زند۔ کچے عرصے بعد ندیم پھر سے مسجد جانے لگا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ گھر والے حیران تھے کہ وہی ندیم جو دن رات درا سہما رہتا تھا اب ہنسنے لگا ہے۔ الفاق دن اس کی ماں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا، آج کئی سال بعد تجھے مسکراتے دیکھا ہے۔ ندم نے مسکرا کر کہا، امی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، اللہ ہمیں ستانے نہیں بلکہ سہارا دینے آیا ہے۔ قرآن، ذکر اور یقین ہی نے مجھے وسوسوں کے اندھیروں سے نکالا ہے۔ سبق۔ ندم کی کہانی ان سب کے لیے ہے جو وسوسوں اور شک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ادرو۔ بار بار وضو اور نماز دہرانا عبادت نہیں، شیطان کا دھوکہ ہے۔ قرن کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ آسانی دینے والا ہے، مشکل پیدا کرنے والا نہیں۔ ناپسندے خیالات کا آنا گناہ نہیں، ان پر یقین کرنا عمل کرنا گناہ ہے۔ وہ لمحہ تھا جب ندیم نے اپنی زندگی کو دوبارہ پایا۔ وہ جان گیا کہ اندھیروں سے نکلنے کا راستہ صرف ایک ہے، یقین، ذکر اور قرآن کی روشنی۔